بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اعراب کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ معرب اور مبنی اعراب کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں۔ پہلا ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ جو معرب ہے، معرب ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، وہ کلمہ جس کا اعراب عامل کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ اور معرب کلمات کون کون سے ہیں تو وہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، آپ نے یاد بھی کیا ہے۔ اس میں مفرد صحیح، اسی طرح سے جمع تکسیر، اور اس میں مقصور، منقوص اور اسی طرح غیر منصرف اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اسماء ستہ مکبرہ اور مثنی، اسی طرح سے مضاف الی یاء متکلم۔ مفرد صحیح، جمع تکسیر، اسم مقصور منقوص، غیر منصرف، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اسماء ستہ مکبرہ، مثنی، مضاف الی یاء متکلم۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 ہو گئے۔ کوئی بچ گیا ہے اس میں؟ کسی کو یاد ہو تو بول سکتے ہیں۔ کوئی ہے جو اس میں رہ گیا ہے؟ ہم نے یہاں پر 10 لکھا ہوا ہے، تو یہ ہیں جو معرب کے کلمات ہیں: مفرد صحیح، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم، اسم مقصور، مضاف الی یاء متکلم، منقوص، غیر منصرف، اسماء ستہ، مثنی اور جمع مذکر سالم۔ مکمل ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے معرب۔ یہ معرب کلمہ ہے۔ اسی طرح سے معرب کلمات میں فعل مضارع ہیں۔ معرب کلمات میں فعل مضارع ہیں، جس میں فعل مضارع صحیح اور افعال خمسہ، اسی طرح سے معتل الآخر۔ تو فعل مضارع میں یہ 3 قسم کے صیغے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں معرب۔ اور دوسرا ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمات جس کا آخر بدلتا نہیں ہے، جو ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ ابھی اس میں مقصور جو ہے، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، یہ بھی ایک ہی حالت پر ہے، مگر اس کو معرب مانتے ہیں، کیونکہ
اس کا جو اعراب ہے، اعراب مقدرہ ہوتا ہے، ضمہ مقدرہ. جا موسیٰ، موسیٰ فاعل، فاعل مرفوع ہے، اس کا ضمہ مقدرہ ہے. رأیت موسیٰ، موسیٰ مفعول بھی منصوب، اور نصب علامت نصبہ الفتحہ المقدرہ، فتحہ مقدرہ کے ساتھ. مررت بموسیٰ، موسیٰ مجرور کسرہ مقدرہ کے ساتھ. لیکن مبنی میں نہ ظاہر ہوتا ہے نہ مقدر ہوتا ہے. مبنی کو کہتے ہیں کہ جو بدلتا ہی نہیں ہے، جس کا تعلق معرب سے ہے ہی نہیں، معرب کے بالکل ضد ہے مبنی. تو مبنی وہ کلمات جس کا آخر نہیں بدلتا ہے. اور ایسے کلمات ہمارے پاس 7 ہیں، 7 ہیں. اس میں سے 2 الف سے شروع ہونے والے، اس میں اشارہ اور اس میں استفہام. اشارہ اور استفہام، اس میں اشارہ اور اس میں استفہام. 2 ایسے کلمات ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں. اشارہ الف شروع ہوتا ہے، استفہام بھی الف سے شروع ہوتا ہے. اور 2 میم سے شروع ہوتے ہیں. اس میں موصول اور مرکب عددی. اس میں موصول اور اس میں مرکب عددی، موصول اور مرکب عددی. اشارہ، استفہام، موصول، مرکب عددی. اب اس کے بعد ایک ہے شین سے شروع ہونے والا، وہ ہے شرط. اس میں شرط. اور ایک ہے یہ 1 2 3 4 اور یہ 5. 5 کے بعد 6 اور 7. 2 اور باقی رہ گئے. تو ایک ہے شرط، اور دوسرا ہے ضاد سے شروع ہونے والا ضمیر، اور تیسرا ہے اس میں فعل. اس کو اس میں فعل کہتے ہیں، اس کا نام ہی اس میں فعل ہے. تو ان کو ہم الف سے شروع ہونے والوں میں رکھ دیتے ہیں. اس میں فعل، اشارہ، استفہام، اس میں فعل، الف سے شروع ہونے والے 3 اور میم سے شروع ہونے والے 2 موصول مرکب عددی. اور اس کے بعد ہے شرط اور ضمیر. ان کلمات کو مبنی کہا جاتا ہے. تو اس میں اشارہ جتنے بھی ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. اس میں اشارہ جتنے بھی ہیں سب کے سب مبنی ہیں. کون سے ہیں اس میں اشارہ؟ کسے کہتے ہیں اس میں اشارہ؟ اس میں اشارہ جیسے ہاذا، ہذہ، ذالکا، تلکا، ہؤلائی، اولئکا، یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہمیشہ مبنی ہوں گے، ان کا اعراب کبھی نہیں بدلتا. حالت رفع میں، حالت نصب میں اور حالت جر میں ہاذا ہاذا ہی رہے گا، ہاذا ہر جگہ حاذی ہی رہے گا، ذالکا ہر جگہ ذالکا ہی رہے گا، تلکا ہر جگہ تلکا ہی رہے گا، ہؤلائی ہر جگہ ہؤلائی رہے گا، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو یا جر میں ہو. دوسرا ہے استفہام. اس میں استفہام، استفہام جیسے من، من انت،
من یہ اس میں استفہام ہے. اینا، اینا کنتا، اینا مانے کہاں. کیف حالو کا، کیفا مانے کیسے. تو من، اینا، کیفا، یہ جو اس میں استفہام ہیں یہ سب کے سب ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. ایسے ہی تیسرا اس میں فعل ہے. اس میں فعل ایسا اسم جو فعل کا معنی دیتا ہے. جیسے آمین، آمین یہ اسم ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے. آمین مانے تو قبول کر، آمین مانے تو قبول کر. ہیہات، ہیہات لما توعدون، قرآن مجید میں ہے ہیہات، ہیہات لما توعدون. ہیہات، ہیہات یہ اسم ہے جس کا معنی ہے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو ایسا اسم جو فعل کا معنی دیتا ہے تو اسے اس میں فعل کہتے ہیں اور وہ مبنی ہوتے ہیں. شتانہ، شتانہ ما بینہما، ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوری ہے. تو شتانہ اسم ہے، فعل کا معنی دیتا ہے. اف، اف، اوف، ولا تقل لهما اوف، والدین کے بارے میں ہے. لا تقل لهما اوف، والدین سے اوف تک مت کہو. اوف اسم ہے لیکن فعل کے معنی میں ہے. تو اوف کا معنی حالات کے حساب سے الگ الگ ہوگا. اوف معنی کبھی افسوس کرنے کے معنی میں ہے، کبھی شرمندہ ہونے کے معنی میں ہے، کبھی غصہ ہونے کے معنی میں ہے، کبھی ڈانٹنے کے معنی میں ہے. تو ایسے یہ اسم ہے، فعل کا معنی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں فعل. تو ایک ہوا اس میں اشارہ، دوسرا ہوا اس میں استفہام، اور تیسرا ہوا اس میں فعل. تو یہ تین الف سے شروع ہونے والے، اس کو ایسے تین جوڑی سے یاد رکھ لیں: اشارہ، استفہام، اس میں فعل. اس کے بعد میم سے شروع ہونے والے دو ہیں: موصول اور مرکب. اس میں موصول اس کو کہیں گے، اس کو کہیں گے اس میں مرکب عددی. اس میں موصول جیسے الذی مانے جو، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللواتی، یہ اس میں موصول ہے اور یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. اس میں موصول میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے: اللذانی، اللذانی، اللتانی، الف نون کے ساتھ آخر میں، اللتانی، اللذانی، اللذینی، اللتینی. تثنیہ کا جو صیغہ ہے وہ معرب ہوتا ہے، تثنیہ کے علاوہ باقی تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں. ایسے ہی اس میں اشارہ کے اندر بھی، اس میں اشارہ میں واحد اور جمع کے صیغے مبنی ہوتے ہیں اور تثنیہ کے صیغے معرب ہوتے ہیں. جیسے ہاذا، تثنیہ ہوگا ہاذانی، ہاذانی اور ہاذینی. مثنیٰ کا اعراب ہم نے پڑھا تھا: حالت رفع میں الف نون کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا نون کے ساتھ. ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاتانی، ہاتینی. تو اس میں اشارہ اور اس میں موصول، اس میں اشارہ اور اس میں موصول میں تثنیہ کے صیغے معرب ہوتے ہیں، تثنیہ کے صیغے معرب ہوتے ہیں.
اور باقی واحد اور جمع کے صیغے مبنی ہوں گے۔ موصول کے بعد ہے مرکب عددی۔ مرکب عددی جیسے مثال کے طور پر 11 اور 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، ان کو کہتے ہیں مرکب عددی۔ مرکب، اس میں سے 11 کے بعد 12 ہم نے نہیں لکھا ہے، کیونکہ 12 میں دو آتا ہے، دو تثنیہ آتا ہے، اور تثنیہ یہ معرب ہوگا، 11 مبنی ہوگا، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہ سب کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ 11 احد عشرہ، 13 ثلاثۃ عشرہ، 14 اربعۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ۔ کیسے لکھا جاتا ہے یہ؟ جب ہم اس کو اربعۃ عشرہ کہیں گے تو ایک مثال ہم یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اربعۃ عشرہ، یہاں پر زبر اور یہاں بھی زبر، یہ دونوں پر بھی زبر رہے گا ہمیشہ، چاہے چاہے وہ مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، ہر جگہ اربعۃ عشرہ ہی رہے گا۔ ہؤلائی اربعۃ عشرہ رجلا، یہ 14 مرد ہیں۔ تو ہؤلائی مبتدا، اربعۃ عشرہ یہ خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے مگر ضمہ کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ فتحات کے ساتھ ہی رہے گا۔ رأیت اربعۃ عشر رجلا، میں نے دیکھا 14 آدمیوں کو۔ مررت بی، مررت بی اربعۃ عشر رجلا، بی حرف جار ہے، حرف جار کے بعد اربعتی ایسا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مرکب عدد، ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے مرکب عدد پڑھا ہے، تو مرکب عدد 1 سے لے کر 19 کو بولتے ہیں، تو اس میں سے 11 سے لے کر 19 کو بولتے ہیں مرکب عدد، 11 سے لے کر 19 کو بولتے ہیں۔ تو 11 سے 19 کے درمیان میں 12 کو چھوڑ دینا ہے، تو باقی جو عدد ہیں یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اور یہ 8، یہ 8 اعداد مبنی ہوتے ہیں، 8 اعداد یہ مبنی ہوں گے، اس کو کہتے ہیں مرکب عددی۔ اس کے بعد ہے شرط۔ شرط بھی مبنی ہوتا ہے، یہ موصول بھی ہو گیا اور مرکب عددی بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے شرط، اور شرط جیسے اس میں شرط من، ما، متا، ایانا، اینا، یہ جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی استفہام کے لیے بھی ہے، جیسے یہ من مانے کون، تو یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی شرط کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کو اس میں شرط کہتے ہیں۔ من یذاکر ینجح، جو مذاکرہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، تو من اس میں شرط ہے، یذاکر فعل شرط ہے، اور ینجح جواب شرط ہے۔ تو اس طرح سے جو اس میں شرط ہیں وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، اور آخر میں ہے ضمیر۔ ضمیر بھی
مبنی ہوتے ہیں۔ اب ضمیر کون سے ہیں؟ ضمیر جیسے ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہننا، اور ایسے ہی ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، یہ بھی ضمیر ہیں۔ ایسے ہی فعل ماضی کے اندر ضمیریں آتی ہیں۔ ذہبت، تا ضمیر ہے، تا ضمیر فاعل ہے۔ ذہبتا، یہاں پر تا ضمیر فاعل ہے، یعنی تا، اور ذہبو، ذہبو یہاں واو ضمیر فاعل ہے۔ تو یہ ضمیریں ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب نہیں بدلتا۔ تو آپ اس کو ایسے یاد کر لیں: اشارہ، استفہام، اسم مفعول، اسم فعل، اشارہ، استفہام، اسم فعل۔ دوسرا ہے موصول مرکب عددی، اور تیسرا ہے شرط اور ضمیر۔ ان کو تین حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اسی طرح سے آپ اس کو یاد کر لیجئے۔ تو آج کا درس ہمارا یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔